اگر اس سزا کا تعین کیا جائے تو تدارک کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اگر ہمارا قانون ہو، اسلامی تعلیمات ہوں، اسلامی قانون ہوں، ایک ملاوٹ کرنے والا ہو، آپ کے سامنے مارکیٹ میں دودھ بکتا ہے، وہ واشنگ مشین کے اندر بن کر دودھ بکتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ان لوگوں کو سزائیں بھی تو نہیں ملتی نا، نہیں ملتی نا۔ آپ نے کہا کہ اللہ معاف کرے کتے کا گدھے کا گوشت ہوٹلوں کے اندر ہے، اگر ایک مرتبہ ایک آدمی کو سزا دی جائے تو وہ نشان عبرت بن جائے۔ منظور صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو دھوکہ دہی ہے، جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کوئی چیز خالص ملتی نہیں ہے، تو اس میں یہ مسلمان پہلے نمبر پہ کیوں ہے آفٹر آل؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، صدق اللہ العظیم۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ آپ نے بہت اہم موضوع اور وقت کے لحاظ سے بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے، بہت شکریہ۔ تو آپ نے سوال کیا کہ اس وقت مسلمان دھوکہ دہی میں کیوں ہیں؟ جی، اس کی بیسک وجہ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی مین وجہ میں سمجھتا ہوں، مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، مین اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ صحیح۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جیسے یہاں یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، مولانا صاحب نے بھی، آپ نے بھی پڑھی، اس سے پیچھے جو ذکر کیا جا رہا ہے، کس کا کیا جا رہا ہے؟ منافقین کا کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہے کہ وہ جو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ایمان والوں کو، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ دھوکہ دہی یہ مسلمانوں کی نہ تو علامت ہے نہ مسلمانوں کی صفات ہے، یہ ایک منافقین کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اصل جو آپ کا سوال ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز کیوں ہے، اس کی مین وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، آپ نے بھی آیت کریمہ سورہ مطففین کی آیت کریمہ پڑھی، یا سورہ بقرہ کی پڑھی، یا سورہ رحمان کی پڑھی، یا دیگر بھی قرآن مجید کی جہاں جہاں آیت کریمہ ہیں، اگر ان آیتوں کو ہم پڑھیں، ان کو سمجھیں، یا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دینے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس طرح مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے دور کے اندر ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے، باہر گئے، غلے کا ڈھیر تھا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس غلے کے اندر ڈالا، تو آپ نے جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ مبارک تر تھا، تری تھی۔ اس نے کہا، صحابی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے غلے کا ڈھیر تھا، تو رات کو اس پر بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے یہ سارا گیلا ہو گیا، اوپر والا جو ہے وہ خشک ہو گیا، تو نیچے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والے کو ظاہر کرو نا، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اسلام دین سے دور ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے امتی کے لیے کیا تعلیم دی، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ناراض ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آج ہم اگر اپنے آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ہمیں اسلامی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم دودھ کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اس پہ اگر سزائیں ملیں تھوڑی بہت، تو پھر اس کا کچھ تدارک ہو سکتا ہے کسی حد تک؟ دیکھیں سزائیں، اگر اس سزا کا تعین کیا جائے تو تدارک کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اگر ہمارا قانون ہو، اسلامی تعلیمات ہوں، اسلامی قانون ہوں، ایک ملاوٹ کرنے والا ہو، آپ کے سامنے مارکیٹ میں دودھ بکتا ہے، وہ واشنگ مشین کے اندر بن کر دودھ بکتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ان لوگوں کو سزائیں بھی تو نہیں ملتی نا، نہیں ملتی نا۔ آپ نے کہا کہ اللہ معاف کرے کتے کا گدھے کا گوشت ہوٹلوں کے اندر ہے، اگر ایک مرتبہ ایک آدمی کو سزا دی جائے تو وہ نشان عبرت بن جائے۔ ایک دفعہ یہ ٹی وی پہ انہوں نے دکھایا کہ ایک آدمی ہے، وہ کتے کی نا کھال اتار رہا ہے، اس کو پکڑا تو کہا کہ بھائی تیری سفید داڑھی ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو مزدوری کر رہا ہوں اپنی، میں تو دیہڑی بھی آیا ہوا ہوں، تو میرے مالک کو پوچھیں جا، مالک کو پوچھیں۔ تو یہ ہمارے ہوٹلوں کے اندر بنتا ہے، اگر ایک مرتبہ ایک مجرم کو سزا مل جائے، یہ اسلام میں سزائیں کیوں ہیں؟ عبرت کے لیے نا، پھر کہا ہے فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بالکل، پھر دیکھنے والے اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، دیکھنے والے اس سے سبق لے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے
کہ ہر چیز میں دھوکہ دہی ہے نا. بالکل. اگر مجھے ایک منصب پر بٹھایا گیا ہے, میرا کام یہ ہے کہ میں نے جا کے ہوٹلوں میں چیک کرنا ہے کہ کہاں کہاں صحیح چیز ہے, میں نے جا کے مارکیٹ میں چیک کرنا ہے کہاں کہاں صحیح ہے. اب میں اپنے اس منصب سے, جیسے مولانا صاحب نے کہا, میں اپنے اس منصب سے بھی دھوکہ کر رہا ہوں نا. مجھے بٹھایا گیا ہے کہ مارکیٹ میں جا کے چیک کرو غلط چیز کیا آ رہی ہے, کھانے پینے کی کیا چیزیں غلط جا رہی ہیں. میں مارکیٹ میں جاتا ہوں, میں وہاں بھی دھوکہ دہی سے کام لیتا ہوں کہ وہاں رشوت لے کر, ایک تو میں نے یہ غلط کام کیا کہ اپنے منصب کی خلاف ورزی کی, دوسرا وہاں جا کے ایک اور گناہ کر کے آ گیا کہ رشوت لے کے آ گیا, اور پھر جو ہے نا وہ میں نے مجھے وہ حدیث شریف مفتی صاحب یاد آتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. تو بس جہاں مال نظر آتا ہے نا وہاں پہ تو ہم یہ حلال حرام کی, جائز ناجائز کی تمیز نہیں دیکھتے, اس میں بس مال کے پیچھے ہم جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی.